أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عبد الکریم بھائری ایران کے بہت بڑے مرجع تقلید اپنے ہر درس کا آغاز مصائب امام حسین سے کیا کرتے تھے، یعنی روزانہ مصائب امام حسین سے اپنے درس کا آغاز. اور یہ مصائب حسین کی برکت تھی، اس ذریعے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عظیم الشان شاگرد عطا فرمائے کہ جو بعد میں جا کر نہ صرف عالم بلکہ مجتہد، نہ صرف مجتہد بلکہ مرجع تقلید بنے. ان میں ایک نام امام خمینی کا ہے، دوسرا نام آیت اللہ مرعشی نجفی کا ہے، تیسرا نام آیت اللہ گلپائیگانی کا ہے، چوتھا نام آیت اللہ آراکی کا ہے، پانچواں نام آیت اللہ خوانساری کا ہے، چھٹا نام آیت اللہ بہاؤالدینی کا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین اپنے اپنے دور کے مرجع تقلید رہے ہیں. تو مصائب حسین ایک بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے. مصائب میں گریہ کیجیے، بآواز گریہ کیجیے. امام کی روایت ہے کہ بآواز گریہ کیا کرو. اور دوسری اہم بات کہ گریہ کے دوران آپ کی جو حاجت ہو وہ اللہ سے مانگے. کہتے ہیں کہ مصائب حسین کے دوران جب گریہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوران کی جانے والی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہمارا یہ فریضہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری سے کم حق فائدہ اٹھائیں اور ان عزاداری میں جو مفاہیم مضامین بیان کیے جا رہے ہیں اس کو حفظ کریں، ازبر کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں. ورنہ اس کے بغیر ہمارے آنسو حقیقی آنسو نہیں ہوں گے بلکہ فقط مگرمچھ کے آنسو ہوں گے. ہم نے موضوع اس عشرے کا جو آپ کے سامنے رکھا وہ ہے اسلام اور دور جدید. پہلی مجلس میں اسلام کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ اسلام کیا ہے، دوسری مجلس میں دور جدید کیا ہے، تیسری مجلس میں انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ کیا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو سمجھ جائے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پھر خدا کو سمجھے، یعنی خود شناسی کے بعد خدا شناسی، اور خدا کو سمجھنے کے بعد خدا کی طرف رجوع کرے. اور رجوع کرنے کا ایک طریقہ نماز ہے. جب میں چاہتا ہوں
کہ خدا سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز میں ہم نے کہا سجدہ نماز کی معراج ہے۔ یہاں پہ کچھ مومنین ہم سے استفسار کرتے ہیں، علماء علام سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ بات کیوں نہیں جو ائمہ کی نمازوں میں ہے؟ چلے وہ تو خیر معصوم ہیں، ہم غیر معصوم، چلے ان مثالوں کو لے لیتے ہیں کہ جو غیر معصوم تھے، مثلا رجب علی خیاط ہیں، محمد حسن طباطبائی ہیں اور دیگر عرفاء علماء حکماء ہیں، تو ہماری نمازوں میں وہ بات، وہ خوشی، وہ خضوع، وہ حضور قلبی کیوں نہیں پیدا ہو پاتی؟ ایک حدیث رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نامحرم پہ نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ جو پہلی نعمت سلب کرتا ہے وہ اس کی عبادت کی چاشنی ہے، اس کی عبادت کی حلاوت ہے جو اس سے اللہ چھین لیتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو نامحرم پہ نگاہ ڈالے لذت بھری، تو اس شخص کی نمازوں میں وہ مزہ نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آج کل ہماری عبادت سے، ہماری نمازوں سے خوشی و خضوع و چاشنی اور لطف اور خلوص ختم ہونے کا، ظاہر ہونے کا۔ خصوصی طور پہ نوجوان اس کا بہت شکار ہو رہی ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ وجہ آج کل بہت زیادہ عام ہے۔ اس جدید دور کا جو سب سے خطرناک فتنہ ہے وہ یہی بد نظری، بے حیائی کی عادتیں اور بے حیائی کے گناہ ہیں۔ ویسے تو بے حیائی بد نظری کو بھی کہتے ہیں، بیہودہ کلام کو بھی کہتے ہیں، اس طرح کی دیگر چیزیں، مثلا بے حجابی، لیکن ان تمام کو ملا کر ایک لفظ بن جاتا ہے بے حیائی۔ تو مسلم امہ منحاز مجموعی اس لفظ کا، اس برائی کا شکار ہے، اور جدید دور کی ایجادات، مثلا موبائل، مثلا کمپیوٹر، مثلا ٹی وی، اس کا بہترین وسیلہ ہے، طریقہ ہے ان فحاشی اور یعنی بے حیائی کو ہم تک پہنچانے کا۔ چنانچہ ضروری سمجھا کہ اس بے حیائی کے موضوع کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیں۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر ہم بولتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے نہیں شرماتے۔ یہ کام کہیں ہو رہا ہو، مثلا گھر پہ ہی ٹی وی پہ کوئی لغو، کوئی بیہودہ پروگرام آ رہا ہو تو بڑی جھجک ہوتی ہے کہنے میں کہ بھئی یہ پروگرام صحیح نہیں ہے، اس کو بند کر دو۔ آج کے ماحول میں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، انسان کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو کہے کہ بھئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح بات کرنے کا یا اس انداز سے نکلنے کا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور کا منظر نامہ کیا ہے، کس طرح بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بے حیائی کا پس منظر کیا ہے اور اس بے حیائی کے اثرات ہماری زندگی میں کیا مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ملا تو علاج۔ ایک درود پڑھتے محمد والے محمد۔ دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم اس بے حیائی کے منظر نامے پہ جائیں تو چونکہ یہ مغرب سے آئی ہوئی ہے تو ہم مغرب کے جو گیجٹس ہیں، جو ایجادات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اخبار و رسائل میں بے حیائی فحاشی کا فروغ ہوا، چند صفحات یا ایک صفحہ مختص کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ٹی وی نے اس کی جگہ لی، خاص قسم کے پروگرامات یا ڈرامے یا فلمیں اس پہ آیا کرتے تھے، اور اچھے لوگ، نیک لوگ اس وقت اٹھ جایا کرتے تھے، خبروں میں، ٹاک شوز میں اور دیگر ڈاکیومنٹریز کے وقت بیٹھتے تھے، ان تمام مواقع اٹھ جایا کرتے تھے۔ پھر کمپیوٹر آیا، لوگوں نے سمجھا شاید اس فحاشی میں جان چھٹ جائے گی ہماری، پتہ چلا کہ وہ تو اور زیادہ بڑا گڑھ ہے۔ اب آپ کمپیوٹر کھولے نہیں، ایڈورٹائزمنٹ کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ آپ نیوز ویب سائٹ کھولیں، خبروں کی ویب سائٹ، پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی، غیر ملکی، آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں
جب آپ کلک کریں گے تو اس میں لکھا ہوا آتا ہے یو کین اسکپ دا ایڈ. آپ فوراً کراس کر دیں اس کو, وہ ایڈ چلا جائے گا. اب کیا آتا ہے لکھا ہوا یو کین اسکپ دا ایڈ ان 10 سیکنڈ. یعنی 10 سیکنڈ تک آپ اس ایڈ کو اسکپ نہیں کر سکتے, آپ کو دیکھنا ہے لازمت, کیونکہ آپ کے انتظار میں کب ایڈ ختم ہو. پھر موبائل آ گیا, گویا اس نے تو آپ کے لیے زندگی جہنم بنا دی, اور آپ نے خود دیکھا جائے تو ایک جہنم خرید لی. یہ سینما بھی ہے, یہ ٹی وی بھی ہے, اس میں فلمیں بھی ہیں, اس میں ڈرامے بھی ہیں, اس میں نیوز ویب سائٹ بھی ہیں اور مبلغات بھی ہیں. پہلے آپ ایک اخبار بمشکل اپنے گھر لگواتے تھے, شاید ہی کوئی فرد ہوگا جو اپنے گھر 2 اخبار لگواتا ہو. 3, 4 یا 5 اخبار پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شاید یہ چائے کے ہوٹل پہ یا لائبریری میں پہلے مل جایا کرتے تھے. اب ایک ایپ فقط میں بتلا رہا ہوں جو انٹروڈیوس ہوا ہے کہ جس میں تقریباً 8000 اخبار و رسائل موجود ہیں. 8000 پاکستانی اور غیر پاکستانی, اور کنٹری, کیٹیگری, لینگویج, ٹائپ, جس قسم کا رسالہ, جس قسم کی نیوز آپ کو چاہیے اس پہ آپ لکھ دیں وہ آپ کو ملے گا. تو آپ دیکھ لیجیے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور آپ کو بھی وہ لے اڑی ہے. ہم اور آپ اغوا ہو چکے ہیں اس فتنے کی وجہ سے. اس موبائل, اسمارٹ فون جسے کہتے ہیں, اسمارٹ فون تو ہوتا ہے لوگوں کے پاس لیکن وہ اسمارٹ نہیں ہوتے. ہونڈا سیوک ہوتی ہے لیکن سیوک سینس نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں یہ فحاشی اور عریانی, یہ بے حیائی کس تیزی سے پھیل رہی ہے. مغربی معاشرے میں اگر ہم اداروں کی بات کریں تو اسرائیلی پارلیمان اور فرانسیسی پارلیمان, آپ نے سنا ہوگا کسی بھی ملک کی بہترین پڑھی لکھی قوم یا پڑھا لکھا طبقہ وہ پارلیمان میں ہوتا ہے. حتیٰ کہ ججز, وکلا, ان سے بھی زیادہ پڑھا لکھا. کیوں کہ پارلیمان قانون مرتب کرتی ہے اور یہ قوانین پھر جج پر لاگو ہوتا ہے, ججز پہ, عدالت پہ لاگو ہوتا ہے. دنیا میں سب سے پڑھی لکھی قوم اگر ہم PhD کے حساب سے دیکھیں تو اسرائیل کی قوم ہے. وہاں پر ہر سال 500 PhD پیدا ہوتے ہیں. پوری مسلم امہ, تمام مسلمان ممالک کو اگر ملائیں 50 سے زیادہ تو 500 PhD پیدا نہیں ہوتے. 500 PhD ہر سال نہیں نکلتے ہماری درسگاہوں سے. اسی طرح فرانسیسی پارلیمنٹ تقریباً 100% ریشو لٹریسی کا. ایک جرنلسٹ نے باقاعدہ تحقیق کی اور وومن رائٹس پہ وہ ریسرچ کر رہا تھا, عورتوں کے حقوق. تو اس نے دیکھا کہ عورتوں کو اپنی عزت و ناموس کے حوالے سے آس پاس کے ماحول میں موجود مردوں سے کوئی خطرہ تو نہیں. ہمارے یہاں لوگ بڑے بدنام ہیں کہ پاکستانی یا مسلم ممالک میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں. لوگ بڑے گھور کے دیکھتے ہیں, لوگ جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ سیٹیاں بجاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ غلط حرکات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس جرنلسٹ نے باقاعدہ سروے شائع کیا اور یہ کہا کہ میں فرانسیسی اور اسرائیلی پارلیمان کی ہر عورت سے فردن ملا ہوں. ہر ایک سے میں نے انٹرویو کیا, مجھے کوئی ایک عورت نہیں ملی جو یہ کہہ سکے کہ میری عزت و ناموس اس پارلیمان میں محفوظ ہے. ہر کسی نے یہ کہا کہ یہاں جو مرد حضرات کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں ہماری عزت و ناموس محفوظ ہے. تو یہ تو پارلیمان کا حال ہے. اسرائیل اور فرانس جیسے پڑھے لکھے ملکوں کا حال ہے. تو آفیسز کا, اسکولوں کا, کالجوں کا, درسگاہوں کا کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. ہمارا ملک بڑا بدنام ہے کہ یہاں پاکستان کو پوری دنیا میں 2nd worst country in the world for the women پہ رکھا گیا ہے. 147 کنٹریز میں پاکستان کا نمبر 146 ہے.
کہ یہاں عورتوں کو حقوق حاصل نہیں، یہاں عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے یا عورتوں کی عزت محفوظ نہیں. نیو یارک میں ایک تنظیم بنی 10 سال پہلے، ہولا بیک، HOLLABACK، ہولا بیک. کیا تنظیم ہے، کیا کام ہے اس کا؟ اس تنظیم نے نیو یارک کے گلی کوچوں، سڑکوں، شاہراہوں پہ خفیہ کیمرے لگائے ہیں. کیوں؟ کہ وہ مردوں اور اوباش لڑکوں کی حرکات و سکنات کی ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کو وہ شام میں چلائیں اور پھر پولیس والوں کو دکھائیں کہ دیکھیں نیو یارک کی سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ. وہی کام جو اس کا الزام ہم کو دیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا پیچھا کرنا، ان پہ آوازیں کرنا، دست درازی کرنا، زیادتی کرنا وغیرہ وغیرہ. تو مجھے بتائیے، جو لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری کو الزام دیتے ہیں، مسلم ممالک کو الزام دیتے ہیں کہ یہاں عورتوں کی عزت و ناموس محفوظ نہیں، تو مجھے بتائیے امریکہ میں، اسرائیل میں، فرانس میں کس طرح، کیسے ان کی عزت و ناموس محفوظ ہے؟ وہاں تو سب کچھ دستیاب ہے، اویلیبل ہے، ہر چیز اوپن ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا بھی عورتوں کو ہم نے پردے میں رکھ دیا ہے اور لڑکوں پہ بہت زیادہ پابندیاں عائد کر دی ہیں، بہت زیادہ ان پہ ڈسٹینس رکھ دیا گیا ہے، اس لیے ان کے اندر ایک خواہش مچلتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اس قسم کے جرائم ہو رہے ہیں. یہ ایک بیوقوفانہ اور احمقانہ سوچ یہ بھی ہے کہ جب تک لڑکے لڑکیاں آپس میں ملیں گے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلے گا اور وہ شادی کے لیے اپنا انتخاب کیسے کریں گے؟ امریکہ میں اب جب اسکول کا فارم، آفس کا فارم، لائسنس کا فارم بھرا جاتا ہے، شناختی کارڈ کا فارم، والدیت کا خانہ نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ آدھی سے زیادہ امریکی قوم کو اپنے والد کا نام نہیں معلوم. یہ بے حیائی کی انتہا ہے اس قوم کی. اگر آپ پاکستانی معاشرے میں آئے تو ظاہر سی بات ہے ہم امریکہ کے مقلد ہیں، ہم جو ہے امریکہ کو اپنا مرجع تقلید سمجھتے ہیں. عالم امریکہ ہے اور فل عالم انڈیا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ سے اس کی تقلید کریں. اگر امریکہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، مسئلے کا حل نہیں ملتا، تو فل عالم انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں. شادی کیسے کریں، کپڑے کیسے پہنیں اور ثقافتی جو تہوار ہیں ہم ان کو کیسے منائیں. ہمارے خود اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اسکولوں میں کو ایجوکیشن، اور یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اتنے کہ الگ الگ کلاسز کریں. میں خود بنفس نفیس اپنی ہی کمیونٹی کے ایک اسکول میں گیا، بہت بڑا اسکول، لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئے کلاس میں. میں نے ہیڈ مسٹریس سے کہا کہ آپ کا اسکول تو بہت بڑا ہے، آپ کے پاس تو بجٹ کا بھی ایشو نہیں ہے، آپ تو الگ الگ کلاسیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ ہمارا اسکول ہے مولانا صاحب، آپ کا مدرسہ نہیں. اسکولوں میں جب آپ اس طرح کے پرنسپل، اس سائیکالوجی کے پرنسپل اپوائنٹ کریں گے تو کس طرح اسکولوں میں ہمارا اقدار، ہمارا مذہب، ہمارا ایمان پروان چڑھے گا. ابھی چند دنوں پہلے میں نے 8 سالہ بچی سے پوچھا، 8 سالہ لڑکی سے، بیٹا آپ کی سب سے اچھی سہیلی کون ہے آپ کی کلاس میں؟ تو اس نے کہا کہ میری سہیلی نہیں بلکہ میرا پارٹنر ہے اور اس کا نام مثلاً جاوید، میں نام نہیں لوں گا، جاوید ہے. میں نے کہا بیٹا آپ کی کلاس میں کوئی لڑکی نہیں؟ کہنے لگا ہاں ہے، آدھے لڑکے آدھے لڑکیاں تقریباً. چلے بیٹا پھر آپ لڑکے کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ چلیے ہماری مس نے ہمیں سختی سے ہدایت کی ہے کہ ڈیسک پہ، چیئر پہ 2 کی گنجائش ہے اسٹوڈنٹ کی، ایک لڑکا بیٹھے گا ایک لڑکی. 2 لڑکے ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے، 2 لڑکیاں ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اپنی کمیونٹی کا اسکول اسی ایریا کے آس پاس آپ کو مل جائے گا، ڈھونڈیے، سرچ کیجئے اور جا کے انتظامیہ سے بات کیجئے. وہی کہتے ہیں کہ بھئی ابھی پریپ ہے، مونٹیسری ہے، یہ کنڈر گارڈن ہے. 8 سال کی لڑکی کو آپ لڑکے کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، 1 سال بعد اس کے اندر ایک دم سے حیا آ جائے گی، ایک دم سے وہ حجاب شروع کر دے گی کیا؟ ایک دم سے وہ لڑکوں سے جھجکنا شروع کر دے گی؟ اب جبکہ اس کی جھجک کچھ بھی نہیں، بہت فرینڈلی وہ اس سے باتیں کرتی ہے، اس کی باتیں گھر آ کے بتاتی ہے. تو خدا را اپنے اسکولوں میں جا کر معلوم کیجئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. من، اردو والا من نہیں، MUN، من،
मॉडल यूनाइटेड नेशन लड़के लड़कियों को कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करवाए जाते हैं, होटलों में स्टे करवाया जाता है, बहुत वक्त रूम शेयर होते हैं, और जब वो बाहर घर वापस आते हैं तो वालिदैन को पता ही नहीं होता कि हमारे लड़के लड़कियां बाहर मालिक क्या करके आए। छोड़े बात, यहाँ क्या कुछ कम हो रहा है? अम्मी आज मैं देर से आऊंगी, क्यों? आज हमारे यहाँ क्रिकेट का 2020 फाइनल दिखाया जाएगा बड़ी स्क्रीन पे, एलसीडी पे, और तमाम स्टूडेंट्स आएंगे, लड़के लड़कियां सब। अम्मी आज हमारे यहाँ बारबेक्यू है, तमाम ग्रुप फेलोज जमा हो रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में। मुझे बताइए ये हमारे स्कूल हैं या क्लब हैं? वहां तो आप कह सकते हैं मगरिबी मुमालिक हैं, लेकिन यहाँ तो आप नहीं कह सकते। खुद हमारी तकरीबात में जरा गौर करके अपने गरीबान में झांक के बताइए, हमारी जो सालगिरहें होती हैं, हमारी जो शादी ब्याह की तकरीब होती है, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हुए होते हैं मेहंदियों में। जब उनको कहा जाता है जनाब जी क्या कर रहे हैं आप, आपके सामने ये नाच गाना हो रहा है, अरे मियां नौजवान है करने दो, नौजवानी की इबादत अंबिया की सुन्नत है, हदीस रसूल है। अरे नौजवानी ही में तो आपको गुनाहों से बच के दिखाना है, बुढ़ापे में जब आपका जिसे कहते हैं कि दिल ही नहीं रहा, ख्वाहिश ही नहीं रही, तो आप क्या गुनाह करेंगे? इनफरादी तौर पे ये बेहयाई किस तरह ऊपर जा रही है, आप हैरान रह जाएंगे। अब तो अलग इसका प्रचार किया जाता है। कौम के सियासी रहनुमा, कौम का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हमारा हीरो होता है, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रम्प वाज़ेह तौर पे इसकी वीडियो क्लिप रिलीज हुई खवातीन के बारे में नाजेबा कलमात कहते हुए, और लोगों ने कहा अब ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन आप देखिए जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ? अमरीकी कौम की बेहयाई की पस्ती इतनी कम हो गई है कि उनको अपने प्रेसिडेंट की बेहयाई नजर नहीं आती। अभी कुछ दिनों पहले हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू रिलीज हुआ है CNN पर, जिसमें उसने ये कहा है कि ट्रम्प प्रेसिडेंट सही, लेकिन बहैसियत इंसान बहुत गलत आदमी है, और मैं इससे हमेशा डरती थी, खौफ खाती थी बहैसियत औरत। और जब मुझे स्टेज पे बुलाया गया कि तुम्हें ट्रम्प के साथ तकरीर करनी है, उनके एक डिबेट होती है जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दोनों स्टेज पर आते हैं और दोनों सवाल के जवाब देते हैं, टीवी एंकर को और व्यूअर्स को। तो कह रही है कि मुझे खौफ आ रहा था कि जब ये स्टेज पर मेरे साथ खड़ा हुआ था और मेरा जी चाह रहा था मैं स्टेज से भाग जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं ही भाग जाऊंगी तो बाकी औरतें इस ट्रम्प का कैसे मुकाबला करेंगी। तो मैंने अपनी आसाब पे कंट्रोल हासिल किया और वहां खड़ी रही। ये वुड बी प्रेसिडेंट जो बनने वाली थी उसके रिमार्क से अपने प्रेसिडेंट ट्रम्प, और वो मुंतखब होके आ चुका। अब कौमें ट्रम्प जैसे, मोदी जैसे दहशतगर्दों और बेहया लोगों को अपना लीडर कहने में कोई आर महसूस नहीं करती। क्यों? उनको फकत अपनी दुनिया से मतलब है। अरे ये तो सियासतदान है, आप कह सकते हैं भाई इनको तो अपने पैसे की और अपनी सीट की परवाह होती है, लेकिन वो लोग जो इन सियासतदानों को पकड़ते हैं, इनके स्कैंडल्स को तश्तज़बान करते हैं और इनको कटहरे में लाके खड़ा करते हैं, वो तक इस बेहयाई से महफूज नहीं। एक अजीब मिसाल, तहरून तेजपाल इंडिया का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, इतना बड़ा जर्नलिस्ट कि उसका नाम तो इंडिया के 50 मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाअसर आदमियों में शुमार होता था। उसने एक वेबसाइट बनाई तहलका.com, बेहतरीन वेबसाइट, आज तक ऐसी वेबसाइट वजूद में नहीं आई। उस वेबसाइट में इसने खुफिया तौर पर सियासतदानों की जासूसी की और उनकी वीडियोज, इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके तश्तज़बान किए। कितने ही गवर्नमेंट के इदारों के अफसरों को अपनी जॉब, अपने ओहदों से हाथ धोना पड़ा, और कहते हैं ये अपने काम के लिए
غلط قسم کی عورتوں تک کو استعمال کیا کرتا تھا. اب تمہیں ہمارا کام کرنا ہوگا. اب یہ ٹریپ ہو گیا. دیکھا جائے تو اس نے خود اپنے لیے خندق کھودی. اب یہ گیا پہاڑ پر, اس نے دعا کی, اے اللہ تو موسیٰ کے لشکر کو فتح سے ہمکنار کر. نیچے ہوتا لوگوں نے کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم دعا کرو اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو نیست و نابود کر. کہنے لگا تو کیا ہوا, میں نے یہ نہیں کہا تھا. کہ نہیں, تم نے تو الٹی دعا کی. کہنے اچھا, میں تو پورا سوچ کے یہ کیا تھا اور میں نے بولا بھی یہی ہے. ہو سکتا ہے میری زبان لڑکھڑا گئی ہو. ابھی دوبارہ گیا, پھر اس نے خوب سوچ سمجھ کے بولنا شروع کیا, اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو. اب یہ کہتا ہے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی, بول نہیں پاتا, اس کے منہ سے پھر وہی نکلا, موسیٰ کے لشکر کو فتح سے ہمکنار کر. اب لوگ آئے کہنے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں بولنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کے لشکر کو نیست و نابود کر, پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ موسیٰ کے لشکر کو فتح سے ہمکنار کر. تیسری مرتبہ گیا وہ کہنے گے اللہ موسیٰ کے لشکر کو. جب اس نے یہ کہا تو اس کی زبان نکل کے باہر آ گئی, سینے پہ لٹکنے لگی کتے کی طرح, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا ہے, آیت نمبر 175 اور 176, کہ اس شخص کا قصہ رسول کو مخاطب کر کے لوگوں کو سنائیے کہ جس نے اپنے آپ کو نیک لوگوں سے الگ کر لیا, پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, پھر اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, پھر اس کو ہم نے ایسا کتا بنا دیا جس کی زبان نکلی ہوئی تھی, کہ جس کو دھتکارو وہ بھی زبان نکلی رہے, جس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکلی رہے. تو علام فرماتے ہیں زبان نکلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لالچ. بچہ کوئی اچھی چیز دیتے نا تو اس کی زبان نکلتی ہے, رائی لپکنے لگتی ہے, محاورہ ہے ہمارے یہاں, تو اس کی رائی لپکتی تھی پیسے کو دیکھ کر. تو اگر اس کو دھتکار دو تو بھی لالچی, نہ دھتکارو تو بھی لالچی. عمر بھر وہ بیچارہ اسی شکل میں ملعون پھرتا رہا, کہ جس کا تذکرہ قرآن میں اور اس کی تشبیہ اس کتے سے جو زبان نکالے رہے. اب اس کو ابلیس کی طرح غصہ آیا اور اس کی حد درمی میں اضافہ ہو گیا کہ خدا تو نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا, اب میں موسیٰ کے لشکر کو گمراہ کروں گا. وہی دھمکی جو شیطان نے دی تھی اللہ تعالیٰ کو کہ تو نے مجھے رہنتا درگاہ کر دیا, ملعون قرار دیا, کوئی بات نہیں, میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, گمراہ کروں گا. یہ کہہ کے نکلا تھا نا, اللہ نے کہا تھا میرے نیک بندے تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے, اور یہی حرکت بلند باور نے کی. اب اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا موسیٰ کے لشکر کو, کیونکہ اس نے میری ذلت کروا دی لوگوں میں, اب تو میں جہنم میں گیا ہی گیا. اب یہ مایوس ہو گیا. اب اس نے گھر جا کے سوچا میں کیا کروں لشکر کو شکست دینے کے لیے. اس کے ذہن میں ایک عجیب چال آئی. یہ گیا اس کے بادشاہ کے پاس, کہنے لگا کہ دیکھو حکمت عملی بڑی مشکل ہے, لیکن اگر تم کوشش کرو, ہمت کرو, دل پہ پتھر رکھ کر, تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ موسیٰ کے لشکر کو شکست دے گی. کیا کہنے لگا تم اپنی تمام عورتوں کو جمع کرو, میرے پاس لاؤ. جب وہ عورتیں جمع ہو گئی اس کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ اب تم ایسے فحش لباس پہنو کہ جس کو دیکھ کر مرد اپنا جہاد بھول جائے. اب تم زینت و آرائش کرو کہ جس کو دیکھ کے لوگوں کا ایمان اپنے دلوں سے اپنے ہاتھوں سے نکل جائے. عورتوں نے ایسے کیا. بادشاہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. ابھی تمام اور ڈائریکٹلی مومنین کو کہتے ہوئے رسول کو کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. سورہ نور آیت نمبر 30 کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. دوسری آیت نمبر 31 میں عورتوں سے مخاطب ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. کہہ دیجئے مومنات سے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھریں.
دیکھیں باپ ہونے کے ناطے آپ اپنی بیٹی کو ڈائریکٹلی یہ کہتے ہوئے شرمائیں گے کہ بیٹا یہ کیسے لباس پہن کے جا رہی ہو، اس سے تو حجاب نہیں ہوتا، تو آپ کیا کہیں گے اس کی ماں کو؟ بھائی ذرا اس کو کہہ دو کہ تھوڑا سا لباس اپنا چینج کرے، حجاب اپنا درست کرے. شرم آتی ہے نا آپ کو بیٹی سے کہتے ہوئے اس طرح؟ یا بیٹے کو فرض کرنے کو اس کا اسکینڈل کوئی افیئر پکڑا جائے تو اس کی ماں سے کہتے ہیں کہ ذرا بیٹے کو سمجھا دو کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، کیونکہ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ڈائریکٹلی نہیں کی جا سکتی. تو اللہ بھی شرما رہا ہے. خواتین کہتی ہیں ارے بھائی ہم ان کے تو گودوں میں پلے، اتنے سے بچے تھے، ہماری پیدائش ان کے سامنے ہوئی ہے، اب ان سے کیا حجاب کرنا، یہ تو بالکل ٹرسٹڈ آدمی ہے، با اعتماد آدمی ہے. ارے اللہ تعالیٰ سے زیادہ با اعتماد کوئی ہوگا؟ عورت اگر اکیلے کمرے، تنہا کمرے میں نماز پڑھے تو پھر بھی کہا گیا ہے کہ تم حجاب میں نماز پڑھو، سوائے پیر بس. بغیر حجاب کی نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی سر کھول کے نماز نہیں پڑھ سکتی، ہاتھ سلیب میں نماز، کمرہ بند ہے، کوئی نہیں آ سکتا، لاکڈ ہے، لیکن پھر بھی عورت کو پورا حجاب کرنا ہے ایکسپٹ. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ عورت اس طرح میرے سامنے آئے تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ وہ دوسروں کے سامنے آئے؟ حدیث میں آیا ہے کہ پرانے زمانے میں شقی ترین فرد وہ تھا جس نے سولے کی کوچے کاٹی، ٹانگیں کاٹی، اور میرے زمانے کا سخی ترین شخص وہ ہوگا کہ جو علی کو اس کی داڑھی کو خطاب دے گا اس کے خون سے. کون؟ عبد الرحمن ابن ملجم. نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بڑا سخت جملہ ہے لیکن حدیث ہے، میں کیا کروں. کہتے ہیں جو شخص نامحرم پہ لذت بری نگاہ ڈالتا ہے گویا اس نے علی کو 60 مرتبہ قتل کیا. تصور کر سکتے ہیں آپ علی کو قتل کرنے کی؟ نعوذ باللہ. جس نے کہا تھا مومن تو وہ ہے کہ جس کی میں ناک بھی کاٹ ڈالوں تو وہ مجھے کچھ نہ کرے. جو نامحرم پہ لذت بری نگاہ ڈالے گویا اس نے علی کو 60 مرتبہ 60 ٹائم قتل کیا. اتنی خطرناک چیز ہے کہ علماء، پیشمام، مؤذن، استاد، بزرگ کسی کو نہیں چھوڑتی. سید مہدی بحر العلوم سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کسی جگہ کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں اگر بیٹھے ہوں اور یہ آزمائش آپ پر آئے تو آپ بچ جائیں گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بچ جاؤں گا. کیا کہا؟ خدا مجھ پہ ایسی آزمائش نہ کرے. سید مہدی بحر العلوم کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو ان پہ شک ہو چلا تھا کہ کہیں یہی تو امام مہدی امام زمانہ نہیں، اتنے مقدر، اتنے عالم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا مجھے اس آزمائش میں مبتلا کرے. رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے گھر میں اکیلے تھے، ان کی رشتے دار لڑکی کمرے میں آئی، گھر میں آئی، اتفاق میں گھر میں کوئی نہیں تھا، تو اس نے ان کو دعوت گناہ دی، لیکن کسی طرح یہ بچ نکلے. راستہ نہیں تھا حضرت یوسف کی طرح، لیکن دعا کرنے لگے اندر ہی اندر، اے خدا اگر تو نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا تو بس میری پرورش تیرے حوالے. اور یہ کہہ کر آنکھ بند کر کے دوڑ لگائی اور گھر سے باہر. لوگ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ رجب علی خیاط آپ کی جو عرفانیات ہے، آپ کا جو تزکیہ نفس ہے، کس سبب حاصل ہوا؟ کہنے لگے مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب ابھی ایک نامحرم سے اپنی عزت ناموس، ہم تو سمجھتے ہیں کہ عورت ہی کی عزت ناموس ہوتی ہے، جی نہیں، مرد کی بھی ہوتی ہے. جب میں اپنی عزت ناموس بچا کے بھاگا تھا اور میں نے یہ دعا کی تھی اللہ اب میری تربیت تیرے حوالے، میں نے اس دن سے دیکھا کہ میرے ایمان میں یکایک اضافہ ہو گیا. وہی حدیث اب دوبارہ یاد آتی ہے کہ جو شخص نامحرم پہ لذت بھری نگاہ ڈالے گا، جو پہلا عذاب، جو پہلی سزا اللہ دیتا ہے، عبادت سے حلاوت چھین لے گا، اور اگر نگاہ نہ ڈالے تو اس کو عبادت میں ایسی حلاوت دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا. مؤذن کا ایک عجیب و غریب واقعہ، ایک دور پردے محمد والے محمد. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے
شیطان آپ کو کہیں نہیں بخشے گا. شیطان نے کہا تھا میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. آیت اللہ دست غیب نے دیکھا ایک دفعہ اپنی برزخی آنکھ سے, باطنی آنکھ سے, کہ شیطان دروازے پہ کھڑا ہے مسجد کے. کہیں گے تیرا یہاں کیا کام؟ کہیں گے اپنے بندوں کا, اپنے کلائنٹس کا یعنی انتظار کر رہا ہوں. کہیں گے کیوں؟ کہیں گے جو پہلے سے بہکے ہوئے ہیں, شراب خانوں میں ہیں, زنا کے اڈوں میں ہیں, ان کو کیا بہکانا؟ بہکانے والے تو یہ ہیں, ان کو مجھے بہکانا ہے. ایک مؤذن, 3 بھائی تھے, بڑا بھائی مؤذن تھا, اذان دیا کرتا تھا. 10 سال تک اس نے اذان دی, پھر اس کا انتقال ہو گیا. لوگ منجھلے بھائی کے پاس آئے, کہنے آپ کے بھائی اذان دیا کرتے تھے, آپ کی آواز بھی اچھی ہے, ہم چاہتے ہیں اب اذان کا فریضہ آپ انجام دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ چلے گیا اذان دینے کے لیے. 10 سال اس نے بھی اذان دی. 10 سال اذان دینے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ سب سے چھوٹے بھائی کے پاس آئے, چلیں گے کہ آپ کے منجلے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا ہے, اب آپ بچے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اذان دیں. چلیں گے نہیں, میں اذان نہیں دے سکتا. چلیں گے آپ کے بڑے بھائی نے بھی دی, منجلے بھائی نے بھی دی, آپ بھی ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ہے, وہ بھی متقی پرہیزگار ہے, تو بہتر ہے آپ ہی دیں. چلیے نہیں, میں نہیں دے سکتا. چلیے کیوں, خیریت؟ چلیے میں نے کہہ دیا میں اذان نہیں دوں گا اپنے 2 بھائیوں کی طرح. جب اس نے سختی سے کہا تو وہ پریشان ہو گئے. چلیے ٹھیک ہے, ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے, لیکن آپ وجہ تو بتلا دیجیے کم از کم. اتنا اچھا کام, اتنا مقدس فریضہ, لوگ تو تڑپتے لڑتے خواہش کرتے کہ مجھے اذان دینے کا موقع مل جائے. اس نے کہا دیکھو میں بتلا تو دیتا ہوں, لیکن کسی کو بتلانا مت. کہنے ہاں بتائیے. کہنے لگا کہ جب میرے بڑے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو میں اس کے سرحانے آ کے بیٹھ گیا, سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا. حالت احتضار میں سورہ یاسین پڑھنا مستحب ہے. جب میں پڑھنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے سورہ یاسین نہ پڑھو. چلے گا یہ تو پڑھنی چاہیے, حالت احتضار کریں گے, نہیں میرے سامنے قرآن نہ پڑھو. تو بڑا پریشان. کہنے آپ کے مرنے کا وقت ہے اور بہتر ہے کہ خدا کے کلام کے کچھ کلمات, آیات پڑھی جائیں. کہنے میں نے کہا نا کہ میرے سامنے قرآن نہ پڑھو. اس نے پھر اصرار کیا تو اس نے کہا غصے سے دفع ہو جاؤ اور اس قرآن کو بھی لے جاؤ. اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ گھبرا گیا, یہ کیسا معاملہ ہو گیا میرے ساتھ. انتقال ہوا. دوسرے بھائی نے اذان دینی شروع کی. دوسرے بھائی کا جب آخری وقت آیا تو یہ اس کے پاس گیا, قرآن پڑھنے لگا, سورہ یاسین. اس نے پھر وہی جملہ کہا کہ میرے سامنے قرآن نہ پڑھو. تو اس نے کہا کیوں, خیریت؟ چلے بس میں نے کہا کہ نہیں پڑھو. چلیں گے نہیں یہ تو مستحب ہے. چلیں گے میں نے کہا کہ نہیں پڑھو اور قرآن لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ. پھر پریشان. پہلے بھائی نے بھی یہ کہا تھا, دوسرے بھائی نے بھی یہ کہا. اس طرح اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ پریشان, دوسرے بھائی کے ساتھ بھی یہی بات, پہلے کے ساتھ بھی یہی بات. اب اس نے دعا کی اللہ مجھے بتلا دے آخر معاملہ کیا ہے. تو منجلا بھائی اس کے خواب میں آیا. کہنے کہ بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بڑے بھائی نے بھی انکار کر دیا تھا قرآن پڑھنے سے, تم نے بھی انکار کر دیا. کہنے لگا جب میں مینار پہ جایا کرتا تھا اور اذان دیا کرتا تھا, اذان دیتے دیتے, مینار اوپر ہوتا ہے, اوپر کر کے نہ اذان دیتے, اذان دیتے دیتے جب میں گردن گھمایا کرتا تھا تو مجھے محلے کی عورتوں پر نظر پڑ جاتی تھی. یعنی محلے کے جو گھر ہیں ان کے صحن نظر آتے تھے, ان میں جو عورتیں بیٹھی ہوتی تھی ان پہ نظر پڑ جاتی تھی, اور میں ان کو دیکھ دیکھ کر اذان دیا کرتا تھا. اور بس یہی وجہ تمہارے بھائی کے ساتھ بھی ہوئی, اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نامحرم کو لذت کی نگاہ کی دیکھنے کی وجہ سے میرا خاتمہ بسو کیا. تو جن لوگوں کو یہ یاد رکھیے, علماء علام فرماتے ہیں کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی محبت میں وہ جان دیتا ہے, اسی محبت میں وہ جان دیتا ہے. ایک شخص کو بڑا شوق تھا کاروبار کا, جب اس کا آخری وقت آیا, انتقال ہونے لگا, اس کی جان نہیں نکل رہی. علماء نے آ کے کہا اس کے سامنے, پہلے اس کے بیٹے کو بلایا کہ تمہارے باپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی تھی دنیا میں. انہوں نے کہا کہ جب یہ دکان سے آتے تھے تو سکوں کو اپنے کان کے پاس لا کر جھنجھناتے تھے, تو اس کی آواز بڑی اچھی لگتی تھی. کہیں گے بس اب ان کے سامنے, کان کے سامنے وہ سکے جھنجھناؤ. جیسی وہ سکے جھنجھنائے گئے ان کی جھنکار سے اسی وقت اس آدمی کی جان نکل گئی. اگر آپ کو ٹی وی کا شوق ہے, ٹی وی دیکھتے ہوئے موت آئی.
اگر آپ کو نامحرموں سے تعلقات کا شوق ہے آپ کو اسی طرح موت آئے گی، میوزک کا شوق ہے میوزک سنتے موت آئے گی، یا کم از کم اس کی محبت اور اس کی یاد آتے ہوئے موت آئے گی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی کرنے کے کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ کرنے کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے عشق نہیں کرے گا تو پھر اس کو وہ نامحرموں کے عشق میں مبتلا کر دے گا۔ جب زلیخا اسلام لائی تو یوسف سے کہا گیا کہ بھائی اب تم اس سے شادی کی درخواست کرو، لیکن زلیخا اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ یوسف ہر مرتبہ آتے زلیخا نگاہ اٹھا کے نہ دیکھتی، حالانکہ یہ وہی زلیخا تھی جس نے اپنی بھی اور لوگوں کی بھی انگلیاں کٹوا دی تھی، دعوت گناہ دی تھی یوسف کو اور دوسروں کی انگلیاں کٹوا دی تھی۔ تو یوسف نے پوچھوایا کسی سے کہ اس سے پوچھو اس کو کیا ہو گیا ہے، اب تک تو یہ میرے عشق میں گرفتار تھی، جہاں جاتا میرے پیچھے آتی اور اب جو ہے مجھے دیکھتی نہیں۔ تو زلیخا نے اس کو جواب دیا پہلے میں نے یوسف کو دیکھا تھا، یوسف کے پروردگار کو نہیں، اب میں نے یوسف کے پروردگار کو دیکھ لیا ہے، اب میرے سامنے یوسف کی کیا قدر و قیمت۔ مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی حوث ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے، واحد کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ بس میرے دوستوں، اسی عشق کے لیے امام حسین نے شہر مکہ چھوڑا، امام حسین نے شہر مدینہ چھوڑا، اور کربلا کے صحرا میں آئے تو صحرا نہیں چھوڑا بلکہ کربلا کے صحرا کو کربلا معلی کے شہر میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا سچا عاشق۔ اور آپ کے ساتھ ایک ایسا خوبصورت حسین مثل یوسف نوجوان تھا کہ جس کو لوگ قمر بنی ہاشم کہا کرتے تھے۔ کون؟ عباس، وہ عباس کہ جس کے نام سے عمر سعد اور اس کا لشکر کعبہ کرتا تھا۔ عمر سعد یہ کہا کرتا تھا کہ جب تک عباس زندہ ہے ہم حسین پر فتح نہیں پا سکتے، جب تک عباس زندہ ہے ہم حسین کو شکست نہیں دے سکتے۔ یقیناً عباس حسین کے لیے بہت بڑا سہارا تھا، ہم تمام لوگوں کے لیے مشکل کشا اہل بیت اور اہل بیت کا مشکل کشا عباس۔ سکینہ کو پانی کی آس کس سے تھی؟ عباس سے۔ زینب کو چادر کے تحفظ کی آس کس سے تھی؟ عباس سے۔ حسین کو اپنی کمر مضبوط کرنے کے لیے کس کی مدد درکار تھی؟ عباس سے۔ ام البنین مدینے میں ایک دن کسی سے کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرا عباس مارا گیا، ارے اتنا بہادر بیٹا کیسے مارا جا سکتا ہے؟ لیکن جب لوگوں نے بتلایا کہ امام سجاد کی کمر پہ کوڑے پڑے، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی، سکینہ کے گال پہ تماچے پڑے، تو مجھے یقین آ گیا کہ میرا عباس مارا گیا۔ ارے سکینہ نے العطش کی صدائیں بلند کی جب تک چچا عباس زندہ تھے، اور جب عباس مارے گئے تو العطش کی صدائیں آنا ختم ہو گئی، اور لوگوں نے امام حسین کے اہل خانہ نے کوفے میں جا کے پانی پیا۔ شب عاشور آتی ہے، جناب زینب عباس کے خیمے میں داخل ہوتی ہیں، عباس اپنی تلوار کو سیخل کر رہے ہیں۔ ارے بہن زینب آپ کیوں آ گئی؟ یہ غلام آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا۔
زینب نے کہا مجھ سے بیویاں اپنے پردوں کی حفاظت کی ضمانت چاہ رہی ہے. میں نے کہا میں تم سے پوچھ لوں. عباس نے کہا ارے بہن زینب فکر نہ کرے، جب تک میں زندہ ہوں کسی کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. زینب خوشی خوشی جا کے لوگوں کو اپنا وعدہ دیتی ہے، اور اس کے بعد جب صبح عاشور آتی ہے اور جب جانشاران حسین اپنی جانیں دیتے ہیں، نوجوانان بنی ہاشم ایک ایک کر کے ان کا لاشا آتا ہے. ہر مرتبہ عباس آقا حسین کے پاس جاتے ہیں اور محمد کا لاشا آتا ہے. عباس کہتے ہیں آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، اور محمد کے لاشے آتے ہیں. عباس کہتے ہیں آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. ہر مرتبہ حسین کہتے ہیں ارے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عصر عاشور آتی ہے، جانشاران حسین اپنی جانیں دے دیتے ہیں. نوجوان بنی ہاشم کے لاشیں خیموں میں آ چکے. عباس آقا حسین کے پاس جاتے ہیں، آقا اب تو مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. آقا حسین کہتے ہیں ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس تڑپ کر کہتے ہیں ارے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. اداس دل کے ساتھ خیمے میں واپس آتے ہیں. ادھر سکینہ آتی ہے. چچا عباس سارے بچوں نے مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے تمہارا تو چچا عباس بڑا بہادر ہے، ہمارے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. چچا عباس میں نے آپ سے پوچھے بغیر ان سے وعدہ کر لیا کہ میرا چچا عباس دریا سے پانی لائے گا. چچا عباس کیا آپ ہمارے لیے پانی لا سکتے ہو؟ عباس نے کہا کیوں نہیں، مگر تم اپنے بابا سے اجازت دلوا دو. سکینہ نے کہا چلیے مجھے یقین ہے بابا نے آج تک میری کوئی خواہش نہیں لوٹائی. عباس سکینہ کو گود میں لے کر جاتے ہیں. ادھر حسین جب دیکھتے ہیں کہ عباس سکینہ کے ساتھ آ رہے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں ارے سکینہ چچا عباس کی سفارش لائی ہو. ارے سکینہ ابھی کچھ دیر بعد تم خود کہو گی عباس چچا عباس مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے تو اپنا چچا چاہیے. عباس مقتل کی طرف جانے لگتے ہیں. حسین کہتے ہیں عباس ذرا اپنی بہن زینب سے اجازت لے لو. 24 سالہ عباس 55 سالہ زینب کے سامنے گویا کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اے بہن مجھے مرنے کی اجازت دے دو. کہتے ہیں علی اکبر رسول اللہ کی شریعت ہے اور عباس علی مرتضیٰ کی شریعت ہے. زینب نے کہا عباس جب میں اپنے بابا کو یاد کرتی تو تم کو دیکھ لیا کرتی، میرے دل میں ٹھنڈ تو آیا کرتی تھی، اب میں کس کو دیکھا کروں گی. عباس جانے لگتے ہیں. زینب کہتی ہیں عباس ذرا ایک جملہ تو سنتے جاؤ. ایک دفعہ کوفے میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، بابا علی مرتضیٰ نے میرے بازوؤں پہ نظر ڈالی اور رونے لگے. میں نے کہا بابا باپ تو اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بابا نے کہا اے شہزادی تو اس شہر میں شہزادی تو بن کر آئی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. میں سوچا کرتی تھی جس کا ایک بھائی ہو جس کو اس کو کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. ارے میرے تو 12 بھائی ہیں اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو نظر اٹھا کے کون دیکھے گا.
لیکن عباس اب یقین آ گیا تم نہیں جا رہے، میری چادر جا رہی ہے، اب میرے بازوؤں میں رسیاں ڈالی جائیں گی۔ عباس دریا کی طرف جاتے ہیں، بی بی فضہ خیمے کے سامنے پردہ اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ عباس دشمنوں پہ کس طرح ٹوٹ پڑے تو فوراً زینب کو آواز دیتی ہے، ارے بی بی زینب ادھر آئیے، آپ مجھ سے کہا کرتی تھی نا جب میں آپ کو قصے سناتی تھی علی مرتضیٰ آپ کے بابا کے جنگ بدر کے، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، تو آپ کہا کرتی تھی کاش میں اپنے بابا کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھتی۔ آئیے بی بی علی مرتضیٰ کو دیکھیے، ارے عباس نہیں لڑ رہا، علی مرتضیٰ لڑ رہے ہیں۔ عباس لشکریوں کو پچھاڑتے ہیں، 3000 کا لشکر عباس کے پیچھے، عباس ان کو دور بھگاتے ہیں، دریا پر پہنچتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، ارے سکینہ کی شکل نظر آتی ہے، پانی جوڑ دیتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں، مشق کو پانی سے بھرتے ہیں، مشق کو اپنے بازو میں لیتے ہیں، علم کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، گھوڑے سے سوار ہوتے ہیں، ارے لشکری عباس کے پیچھے، ارے ایک کہتا ہے اس کے علم سے نشانہ لگاؤ، ارے دوسرا کہتا ہے اس کی مشق میں اس کی جان ہے، اس کی مشق میں چھید کر دو۔ 30,000 کا لشکر چاروں طرف سے حملہ کر دیتا ہے، اب عباس نظر نہیں آ رہے، فقط علم نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ایک وقت آتا ہے کہ علم دائیں طرف جھک جاتا ہے، پھر سیدھا ہوتا ہے، پھر بائیں طرف جھک جاتا ہے، پھر سیدھا ہوتا ہے، پھر آگے کی طرف بڑھتا ہے، پھر تھوڑا سا جھکتا ہے، اور پھر فرات کے کنارے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ارے سکینہ بچیوں کے ساتھ خیمے کے باہر کوزے لیے کھڑی ہے، بچیوں آ جاؤ، اپنے کوزے تیار کر لو، میرا چچا عباس ابھی پانی لانے ہی والا ہے۔ اور جب وہ دیکھتی ہے نہ چچا عباس نظر آ رہے ہیں نہ علم نظر آ رہا ہے، کوزے کو پھینکتی ہے، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، مگر آپ آ جائیے۔ ادھر حسین چلاتے ہیں ان کا طرف بحری، ارے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس مقتل سے آواز دیتے ہیں، حسین مقتل کی طرف جاتے ہیں، عباس کا چہرہ اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، عباس اگر کوئی آخری وصیت ہے تو بتلاؤ۔ عباس کہتے ہیں آقا حسین جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں جاتے ہوئے، مگر کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون ہے، ارے میرے بازو سلامت ہوتے میرے بازو سلامت ہوتے تو میں اپنی آنکھ سے خون نکال لیتا۔ آپ ایسا کیجیے اپنی زیادہ سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں۔ آقا حسین اپنی ہوا کا کونا اٹھاتے ہیں، عباس کی آنکھ سے خون صاف کرتے ہیں، عباس آقا کو دیکھتے ہیں، اب آقا کہتے ہیں عباس میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب تم میری خواہش بھی پوری کر دو۔ جب سے پیدا ہوئے ہو زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہا ہے، آج مجھے آخری بار، آج مجھے پہلی بار بھیا کہہ دو۔ عباس کہتے ہیں بھائی، اور عباس شہید ہو جاتے ہیں۔ حسین عباس کا علم لے کر خیمے کی طرف آتے ہیں، زینب کو بلاتے ہیں، ارے زینب یہ علم پکڑو، ارے میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا علی اصغر مارا گیا، اب میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ زینب کہتی ہے بھیا ایک لمحے صبر کرو، علم لے کر
طیبہ کے ذہن میں جاتی ہیں، ارے رقیہ، ارے کلثوم، ارے رباب، ارے سکینہ، ادھر آؤ، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، ارے تمہاری چادریں بچانے والا عباس نہ رہا، علم آیا، علمدار نہ آیا۔ کہتے ہیں ایک ذاکر نے عباس کے مذاہب کو پڑھا اور پھر چلا گیا، یہاں تک مذاہب پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر گیا اور سویا تو بیوی اس کے خواب میں آئی، اے ذاکر تو نے میرے عباس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو نے پورے مذاہب نہیں پڑھے۔ ذاکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیوی میں نے تو پوری کوشش کی۔ بیوی نے کہا اگر تو نے یہ نہیں بتلایا تمام شہید جب گھوڑے سے گرے تو ہاتھوں سے سہارے گرے، میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو سر کے بولا۔ شکر پر دگارہ اپنی بارگاہ میں زمین عبادت کو قبول کرنا، جو کچھ پڑھا اس نے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی نوجوانی کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں کی نظروں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی حجاب کی حفاظت فرما، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے رہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔